نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا نواصب المضارع، اس میں سے ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ان قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کے اوپر نظر پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ان کیا نواصب المضارع ہے، یا اگر نواصب المضارع ہے تو اس ان کے بعد یکون آ گیا ہے تو نون کے اوپر پیش ہے، اس نے اس کو منصوب کیوں نہیں کیا؟ تو یہ تنفقو ہے، اس کا نون اعرابی جو ہے وہ گرا ہوا ہے، تو کیا یہ لا جو ہے یہ لائے نہیں ہے یا لائے نفی ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر یہ لا ہوتا تو اس کے اوپر یہ شد نہ آتی، لا تو بغیر شد کے ہوتا ہے، تو اس شد کا پھر کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ بھی اس لا کے اوپر تشدید ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی واضح کرنے کے لیے یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں۔ ایک وہ ان ہوتا ہے جو ان اور لا سے مرکب آتا ہے، اور ان جمع لا از اکول ٹو اللہ، اس نون ساکن کے بعد لام آ جائے جو تجوید کا قاعدہ ہے تو ادغام کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ من لم یتب، تو من لم نون کے بعد لام ہے تو اس نون کو نہیں پڑھتے، من لم۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح اللہ، تو نون لکھنے میں بھی یہاں پہ حذف ہو گیا۔ تو ابھی یہاں پہ جیسے کہ میں نے اوپر لکھا ہے، یہ اللہ جو ہے یہ ان اور لا سے مرکب ہے، یہ اللہ جو ہے یہ بھی ان اور لا سے مرکب ہے۔ ابھی سوال یہاں پہ یہ ہے ہمارا، ان دونوں آیات میں دونوں فعل مضارع ہیں، دونوں کے آگے سے نون اعرابی گرا ہوا ہے، یہ یا تو منصوب ہو رہے ہیں اور یا مجزوم، دو ہی حالتیں ہیں، تیسری کوئی حالت نہیں ہے، یا نہیں ہے، تیسری نہیں ہے، فعل نہیں بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ اس تنفقو کی نون کو لا نے گرایا ہوا ہے لائے نہیں بن کر، یا ان نے گرایا ہوا ہے ان ناصب المضارع ہو کر۔ اسی طرح اوپر والی بھی ہے۔ تو کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس چیز پر نہ ابھارے، نہ مشتعل کر دے کہ آپ عدل نہ کر پاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اگر یہ لا، اگر اس میں مثال دے رہا ہوں، فرض کر رہا ہوں، اگر اس لا نے آ کر اس نون اعرابی کو گرایا ہوا ہے تو لا نفی اور لائے نہیں کی پہچان یہ ہے کہ لائے نفی جو ہے اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ تو یہ شکل پیدا ہو سکتی ہے کہ لا اگر اس کے مجزوم ہونے کی علامت ہے کہ نون اعرابی گرا ہوا ہے، تو اگر اس لا نے اس نون اعرابی کو گرایا ہوا ہے تو کیا یہ لائے نہیں ہے؟ تو اگر لائے نہیں ہے تو اس کے ترجمے میں آنا چاہیے کہ تم عدل نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے، نہ کرنا نہیں ہے، یہاں پہ اس ان نے آ کر اس نون کو گرایا ہوا ہے اور یہ عمل کر رہا ہے ناصب کا، یہ منصوب کر رہا ہے تعدیلو کا۔ تو یہ اسی طرح وہ ان کا ماقبل جو ہے وہ سبب ہوتا ہے ما بعد کا۔ تو اس شکل میں اگر یہ ماقبل دشمنی کسی قوم کی تمہیں نہ مشتعل کر دے، کس پر؟ کہ تم عدل نہ کر سکو، تو یہ سبب نہیں بننا چاہیے اس کام کے نہ ہونے کا۔ آگے ہے وَمَا لَكُمْ، سیمی مثال ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے تمہیں کہ تم
اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. تو یہاں پہ نہ خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، یعنی یہ فعل نہیں ہے، تو اس لیے اس ان نے آ کر اس نون اعرابی کو گرایا ہوا ہے. تو گویا یہ جو ٹوٹل دونوں آیات کی جو میں اللہ لفظ جو یوز ہوا ہے، اس میں ان اور لا دونوں سے یہ مرکب ہے. تیسرا سورہ مزمل اور سورہ جن کی آیات ہیں، دو میں نے لی ہیں. ان مخففہ کے بعد لکھتے ہیں علماء کہ اس ان کے بعد فعل مضارع سے پہلے سین اور فعل ماضی سے پہلے قد کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو علم ان سیکون، تو عام سٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ مثال جب آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جی ان آیا ہوا ہے، اس کے بعد فعل مضارع ہے، اس کو منصوب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ ان نہیں ہے بلکہ انا سے مخففہ ہو کر ان آیا ہوا ہے. تو یہ ہے نشانی اس کی جو میں نے بلو کلر میں لکھی. اسی طرح لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، رسالات ربهم، یہ سورہ جن کی آیت ہے. تو یہاں پہ بھی یہ تو خیر ہے ہی ماضی، فعل ماضی سے پہلے ان آیا ہے تو اس کے بعد قد ضروری ہے تاکہ یہ ڈفرینسیشن کی جائے کہ یہ ان مخففہ ہو کر آیا ہوا ہے، یہ کوئی فعل نواصب المضارع سے نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.